دنیا کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف جنگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کردار، حکمت اور اصولوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی عظیم ناموں میں ایک نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، ایک ایسا حکمران جس نے بکھری ہوئی مسلم طاقتوں کو متحد کیا، صلیبی ریاستوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے زیر اقتدار لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش تقریباً 1138 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور خاندان کے دیگر افراد اس دور کی سیاسی اور عسکری زندگی میں اہم مقام رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ابتدائی زندگی میں فوجی اور سیاسی معاملات کو قریب سے دیکھا اور وقت کے ساتھ خود بھی ایک اہم سپہ سالار بن گئے۔ اس زمانے میں مشرق وسطی سیاسی طور پر بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف مسلم حکمرانوں کے درمیان اختلافات تھے، جبکہ دوسری طرف صلیبی ریاستیں شام اور فلسطین کے بڑے حصوں پر قابض تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی زیر قیادت سیاسی اور عسکری تجربہ حاصل کیا۔ یہی تجربہ آگے چل کر ان کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہاں سیاسی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رفتہ رفتہ طاقتور حکمران بن کر ابھرے۔ 1171 عیسوی میں انہوں نے مصر کی فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور عباسی خلافت کے ساتھ سیاسی وابستگی قائم کی۔ اس کے بعد ان کی توجہ شام اور دیگر مسلم علاقوں کو متحد کرنے کی طرف بڑھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھتے تھے کہ صلیبی طاقت کا مقابلہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان آپس کے اختلافات ختم کر کے متحد ہوں۔ انہوں نے اپنی سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے ذریعے مصر، شام اور دیگر علاقوں کو اپنے اقتدار کے تحت متحد کیا۔ یہ اتحاد ان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1187 عیسوی میں تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ یہ تھا جنگ حطین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے صلیبی لشکر کو شکست دی۔ اس فتح نے بیت المقدس کی طرف جانے کا راستہ کھول دیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اکتوبر 1187 عیسوی میں شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں تقریباً 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اصل عظمت صرف فتح میں نہیں تھی۔ روایات کے مطابق شہر پر قبضے کے بعد انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو اس دور کی جنگوں میں عام تھا۔ لوگوں کو فدیہ دے کر شہر سے نکلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ غریب لوگوں کو رعایت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تاریخ میں ان کی سخاوت، تحمل اور دشمنوں کے ساتھ بعض مواقع پر رحم کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اول یعنی رچرڈ دی لائن ہارٹ سمیت کئی یورپی حکمران تیسری صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک بار پھر ایک بڑی فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑا۔ رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ اگرچہ دونوں میں سخت مقابلہ تھا، لیکن بعض تاریخی روایات میں دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی جنگی صلاحیت کا احترام بھی نظر آتا ہے۔ بالآخر 1192 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا جس میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ مسلسل جنگوں اور حکومتی ذمہ داریوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت پر بھی اثر ڈالا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی ریاست کے معاملات میں مصروف رہے۔ 4 مارچ 1193 عیسوی یہ وہ دن تھا جب دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ تاریخ میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ان کی ذاتی دولت بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک عظیم سلطنت کا حکمران دنیا سے رخصت ہوا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا نام چھوڑ گیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صرف طاقت انسان کو عظیم نہیں بناتی، اتحاد، حکمت، صبر، اصول اور مقصد سے وفاداری بھی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حقیقی اور سبق آموز واقعات پسند ہیں تو WH اسلامک کو سبسکرائب کریں۔